نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف کے متعلق کچھ اہم باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور یہ اعتکاف شروع ہوتا ہے 20ویں روزہ پورا ہونے کے بعد، یعنی جب 20واں روزہ پورا ہونے لگتا ہے تو اس دن غروب آفتاب سے پہلے یہ شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند دکھنے تک یہ برقرار رہتا ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں یا گاؤں اور دیہات کی پوری ایک مسجد میں اگر کوئی آدمی بھی ایک اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پھر پوری بستی یا پورے محلے کی طرف سے وہ اعتکاف ادا ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بڑے شہروں کے محلے میں سے کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے اور اسی طریقے سے گاؤں یا دیہات کہ پوری آبادی میں سے کوئی بھی شخص مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پھر پوری بستی گناہگار ہوگی۔ یہ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر بڑی پابندی کے ساتھ اعتکاف کے عمل کو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال فتح مکہ ہوا اس سال اعتکاف نہیں کر پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 10 ہجری والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور اس 20 دن کے اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کے 2 دور فرمائے، یعنی کبھی ان کا سنتے تھے اور کبھی انہیں سناتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتی تھی، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شد معزرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو کس لیا کرتے تھے، کس کے باندھ لیا کرتے تھے جب اعتکاف کے ایام قریب آتے تھے۔ اب اس کا ایک اشارہ تو یہ ملتا ہے کہ اب اپنے کام کے لیے کمر کس لو، یعنی اپنے کام کو فوکس کرو، اور اس کا دوسرا اشارہ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ اور اعتکاف کے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں، بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اعتکاف کرتا ہے، سنت اعتکاف کرتا ہے، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس میں اعتکاف کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ جو انسان اعتکاف کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر، جس کے بارے میں قرآن کریم کا اعلان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور دوسری بات، جو انسان اعتکاف کرتا ہے گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے، اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 1 دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق کی دوری ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی انسان 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کی دوری فرما دیتے ہیں، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس لیے اعتکاف جیسی اہم عبادت کے اندر ضرور حصہ لے، اور ہماری مائیں بہنیں وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جائیں، وہ کوئی ایک جگہ سلیکٹ کر لے اور اس کے اندر وہ پابندی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ یاد رکھیں اعتکاف 10 دنوں کا سنت ہے۔ اگر کوئی 10 دن سے کم کا اعتکاف کرتا ہے تو سنت اس کا اعتکاف تو نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اب ہماری مائیں بہنیں جو خاص ایام سے گزرتی ہیں، اگر ان کے دن ان 10 دنوں کے اندر نہ آئے تو پھر وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اگر ان کے پیریڈ کے ایام ان دنوں میں شروع ہو جائے تو پھر وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے، کیونکہ حیض و نفاس کی حالت میں آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اب اعتکاف صحیح ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، جیسے کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا،
اور اعتکاف کی نیت کرنا، اسی طریقے سے مردوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو باجماعت، اور اسی طریقے سے ہماری مائیں بہنیں وہ گھر میں اعتکاف کر لیں، وہ مسجد میں نہ جائے، لیکن اگر مسجد میں کر لیا تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن فقہائے حنفیہ کے نزدیک عورتوں کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا درست نہیں ہے ماحول کے اعتبار سے۔ اور اسی طریقے سے سنت اعتکاف کے اندر روزہ شرط ہے، یعنی روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی انسان روزہ چھوڑ دے گا تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جو اعتکاف کی حالت میں بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق باتیں کر سکتے ہیں، دین کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں نکاح کی مجلس لگی ہوئی ہے تو آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ مسجد میں کپڑے بدل سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے قضاء حاجت کے لیے اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں باہر جانے میں صرف اتنا ہی وقت صرف کرے جتنا لگتا ہے، قضاء حاجت سے پہلے نہ جائیں، اور جب قضاء حاجت ہو جائے تو پھر وہاں پر نہ ٹھہریں، کیونکہ اگر آپ وقت سے پہلے جائیں گے ایسے ہی گھومنے کی نیت سے اور ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی آپ وہاں پر ٹھہریں گے تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو قریب جگہ ہو وہاں پر جائیں، دور نہ جائیں، اور کسی سے بات کرنے کے لیے نہ نکلیں، اور اسی طریقے سے آپ وہاں پر ٹھہر کر کے کسی سے بات نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں چلتے ہوئے آپ باتیں کر سکتے ہیں لیکن ٹھہر کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کچھ کام ایسے ہیں جو اعتکاف کی حالت میں بھی جائز نہیں ہیں، جیسے آپ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، اگر آپ نکلیں گے تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ بیہودہ اور گندی باتیں نہ کریں، اسی طریقے سے مسجد کے اندر زائد سامان نہ لے کر کے آئیں، اور بلا شرعی عذر کے آپ مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اگر غسل فرض ہو چکا ہے تو پھر آپ اس غسل کے لیے نکل سکتے ہیں، لیکن ایسے ہی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہ نکلیں، کیونکہ اگر آپ ایسے ہی خواہ مخواہ غسل کرنے کے لیے نکلیں گے اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی کے جنازے کے لیے یا کسی کی عیادت کے لیے یا کسی کے ایسے حال چال معلوم کرنے کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتے اعتکاف کی حالت میں، اگر آپ جائیں گے تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ الغرض اعتکاف کی حالت میں ہر اس کام سے بچے جو مسجد کے آداب کے خلاف ہو، اور خوب دل لگا کر عبادت کرے۔ اعتکاف کی حالت میں سب سے بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے، خوب دل لگا کر تلاوت کرے اور آرام کم کرے۔ ویسے تو اعتکاف کی حالت میں معتکف کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا سب ہی عبادت ہے۔ خیر جو حضرات اعتکاف کرے وہ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو اعتکاف کے مسائل اچھی طریقے سے معلوم ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ کا اعتکاف کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔